کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور 91 اس کی پہلی سے 8 آیت تک۔ زبور 91 اس کی پہلی 1 سے 8 آیت تک۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطیع کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خدا کے بارے میں کہوں گا وہی میرے پناہ اور میرا گھر ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے ضیاء کے پھندے سے اور مہلک غبار سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازو کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ خدا کے زندہ پاک کلام پڑھے اور سن جائے خدا ان کی برکتوں۔ آمین۔ اب وقت ہے کہ ہم خداوند کی منہ کی باتوں کو سنیں، اپنی نصیحت کو سنیں۔ میری درخواست ہے پاسٹر فرمان صاحب سے آپ اپنے سب قدموں پر کھڑے ہوں گے، زوردار تالیوں میں خداوند کے کلام کو اور خداوند کے کارم کو ویلکم کریں گے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پاسٹر فرمان صاحب۔ تھینک یو آپ سب کی اس گریٹ محبت کے لیے، اور میں بھی آپ سب کو سلیوٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم سب آنریبل ہیں۔ خدا نے ہم سب کو رسپیکٹ دی ہے اور ہمیں اس رسپیکٹ کو آگے ڈلیور کرنا ہے، تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے پاس رسپیکٹ نہیں ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹکرائے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پیار نہیں کرتا، ان کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ تو آپ کو خدا نے اس لیے چنا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو پر نظر رکھیں جو دنیا کے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ میں اور آپ بھی ٹکرا ہوئے ہیں اور خدا نے ہمیں اپنے نام سے بلیس بھی کیا اور ہمیں رسپیکٹ بھی دی ہے۔ آمین۔ سب زور سے کہیں آمین۔ تو میرے عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آپ سب بھی ایک دوسرے کو چل پھر کر کہیں خداوند آپ کو برکت دے۔ ذرا چلیں، چہل قدمی کریں، دور تک اپنی اس محبت کو آپ ڈسٹریبیوٹ کریں جو خدا نے آپ کو دی ہے۔ آمین۔ کیونکہ خدا محبت ہے اور جتنا آپ محبت کو پھیلائیں گے آپ اتنا خدا کے نزدیک رہیں گے۔ آمین۔ کیونکہ شریر ابلیس جو ہے وہ نفرت کرتا ہے لوگوں سے، خدا کے لوگوں سے۔ آئیں اس کو بتائیں کہ ہم محبت کرنے والے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ آمین۔ آپ جتنا محبت کریں گے آپ اتنی خوبصورت ہو جائیں گے۔ آپ کی بیوٹی جو ہے وہ خدا کے کلام میں ہے۔ آمین۔ آپ کو ٹیمپریری بیوٹیفل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پرماننٹ بیوٹیفل نظر آنا ہے اور خدا کے کلام کے ساتھ۔ آمین۔ خدا کا کلام جو ہے آپ کو بیوٹیفل بناتا ہے۔ پریز دا گاڈ۔ ہاللویا، ہاللویا۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ آمین۔ اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھی چیزیں بانٹنے سے خوشی آتی ہے، بری چیزیں بانٹنے سے کبھی آپ کو خوشی نہیں ملے گی۔ اگر آپ فار ایور خوش رہنا چاہتے ہیں تو پھر جائیں دنیا کو جا کر اچھی چیزیں بانٹیں، کیونکہ ابلیس نے بہت برا بانٹ دی ہے، اس لیے آج لوگ ڈسٹرب ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تشریف رکھیں۔ سو میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں اپنی وائف کے لیے بھی، کیونکہ میں نے نہیں، خدا نے ان کے دل میں اس بات کو ڈالا ہے۔ آپ بھی جانتے کتنے عرصے سے میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی ان کو نہیں کہا کہ آپ بھی کچھ کریں۔ میں چاہتا تو خدا ان کے دل میں اس بات کو ڈالے۔ بھائی وہ کرسی ایک آنٹی کو پرووائڈ کریں۔ تو جب خدا آپ کی زندگی میں اس محبت کو ڈالتا ہے یا آپ کے اندر وہ اس بات کو رکھتا ہے، تو پھر آپ جب خدمت کے لیے باہر نکلیں گے تو آپ بلیسفل ہوں گے۔ آمین۔ آج ان کا پہلا دن تھا کہ وہ سامنے آ کر انہوں نے کلام کے حوالہ کو جو ہے وہ پڑھا ہے، تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، آپ کی ساری فیملی کو خدا کی خدمت کرنی ہے۔
کیونکہ خدا نے صرف مجھے اکیلے کو نہیں چنا بلکہ میری فیملی کو بھی چنا ہے. لیکن سم ٹائم میں یہ بتانا چاہتا ہوں, many people have no time for the worship God because they have many excuses. ان کے پاس بہت سارے ایسے بہانے ہیں کہ آج یہ ہو گیا, کل وہ ہو گیا. لیکن ایک بلیور کی نشانی کیا ہے کہ وہ فرسٹ پرائورٹی جو ہے وہ خدا کو دیتا ہے. اگر آپ دنیا میں فیمس ہونا چاہتے ہیں, ہر شخص فیمس ہونا چاہتا ہے, آپ کی فیمس کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر آپ کو کوئی بھی فیمس ہونے سے روک نہیں سکتا. آپ چاہے کمرے کے اندر بیٹھے پھر بھی آپ فیمس ہوں گے, کیونکہ آپ کمرے کے اندر بیٹھ بھی خدا کا کام کر رہے ہیں, کہ خدا آپ کو پوشیدگی میں دیکھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آمین. کیونکہ خدا آپ کو پوشیدگی میں وہ سب کچھ دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے. ہاللویا, ہاللویا. لا نہیں کہنا ہاللویا. یہ کیا یہ اچھا میں نے خود رکھا. اوکے, تو یہ بک ہے, کتنے لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ گھر دے وچ بچیاں دی کتاب پھٹ جاوے سنے میرے کنا سی مارنے ہیں نا, کہ اتنی مہنگی کتاب میں لے کے آیا سا تے تو اینو ادا بیڑا گڑک کر دیتا ہے. مار دے کہ نہیں دینے, کتنے لوگ مار دے بچے جو بچے کتاباں پاڑ دے ہیں. تے اے خدا دے کلام دی گلاں نے تے کنے لوگ اینو ہر روز انہاں صفحیاں نو اکٹھا کرتا ہوں اور رکھتا ہوں. لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اس کی قدر کریں. جو اس کی قدر کرے گا خدا اس کی قدر کرے گا. آپ چیزوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں. آپ اویلیبل ہو سکتے ہیں اگر آپ خدا کے کلام کی ویلیو کو سمجھیں گے. یہ آپ کا سب کچھ ہونا چاہیے. تو خدا کی جو بکس ہوتی ہیں آپ گھروں میں بھی دیکھیں گے, بائبلیں میں جب جاتا ہوں پھٹی ہوتی ہیں. کدی صرف پھٹے کپڑے پائے؟ ہاں جی پائے کدی؟ کنا اسی اپنے کپڑے انہوں میک اپ کرنے ہیں, اچھا درجی لبنے ہیں اور اچھے ڈیزائن لبنے ہیں اسی کہ ساڑھے کپڑے پائے ہوئے سانو اچھے لگن. لیکن تسی اونی دیر تک اچھے نہیں لگ سکتے جنہی دیر تارے اندر خدا دا کلام نہیں ہوئے گا. آمین. جنہوں تارے اندر خدا دا کلام ہوئے گا تاری سادگی بھی خوبصورت نظر آئے گی. آمین. ہاللویا. آمین نہیں تسی کہیں دے تان مو کرو آمین. آمین دا مطلب کی ہے؟ اس تانو سارے انہوں پتا ہے تو پھر آمین آمین چلیے تسی میرے حال دیکھ کے کرنی ہے, تاکہ توڑی توجہ دا مرکز خدا دا کلام بڑھے, نہ کہ تڑیاں بیٹھی ہوئی سوچا ہوں. کتنے لوگ خدا دا کلام اپنے نال لے کے آئے؟ آمین. پریز دا گاڈ. بڑی خوشی کی بات ہے, موبائل فون جو ہے یہ آپ تب رکھ سکتے ہیں جب آپ کہیں سفر کر رہے ہیں, لیکن چرچ میں جب آتے ہیں پھر موبائل فون پہ اور بائبل نہیں دیکھیں. پھر بائبل جب موبائل تو دیکھو گے تڑیاں توجہ اور طرح جائے گی, یا کوئی دوسرا دیکھے گا کہ شاید کوئی واٹس ایپ دیکھن دیا یا کوئی فیس بک دیکھ رہی ہے یا کسی نے گل بات کر رہا ہے, وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب خدا دے گھر چ آتے ہو تو پھر بائبل لے کے جاؤ. اسی طرح تھی کتاباں نہ کھڑیا کرو تو موبائل ہی لے کے جایا کرو. سکولے بھی کالج جاؤ موبائل لے کے چک کے کندھ نہ مارن گے. کیا خیال ہے؟ اس لیے جب خدا دے گھر آتے ہو پھر موبائل فون تے, میں نے موبائل تے بائبل رکھی ہے لیکن میں ادوں استعمال کروں جب میں سفر چ ہوا, کیونکہ یہ تر لی ایک اچھا تحفہ ہے. لیکن جب چرچ میں آتے ہو پھر تسی موبائل تو تھوڑی دیر آف کر کے آیا کرو تاکہ تھوڑے اندر کھٹ کھٹ نہ ہوئے پتہ نہیں کدا میسج آ گیا. توجہ اتنے نہیں دن آف کر کے آؤ, یہ گھر چھڈ آؤ. کہڑی گل ہے 2 گھنٹے اگر بائبل نال تعلق ختم ہو جائے گا. آمین. ہاللویا. ایڈے وڈے فون اسی لے کے آنے ہیں, کہڑے بزنس چل رہے ہیں کہ سانو ایمرجنسی انہوں نے رابطہ کرنا پڑے گا. نو پرابلم. خدا آپ کو کسی بھی ایسی ایمرجنسی میں نہیں آنے دے گا جب آپ اس کو پہلا درجہ دیں گے. آمین. ہاللویا. تو آئندہ دوار تسی کی کرنا ہے, موبائل تے آ کے بائبل نہیں کھولنی. بائبل موبائل کو اپنی پاکٹ میں رکھ کے اس کو سائلنٹ پہ لگا دیں, بلکہ اس کو آف کر دیں. پیچھے وہ چیئرز بیٹھا دو, جو انتظامیہ مہربانی کر کے وہ انتظامیہ بن جائے. جو کوئی پیچھے باہر آتا ہے تو اس کو فالو کریں, اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ پرووائڈ کریں. آپ اپنی خدمت کو جو ہے وہ پہچانیں. پریز دی گاڈ. ہاللویا. سو آج کا خوبصورت ورد جو ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
کیونکہ خدا جو ہے وہ کیسے بات کرتا ہے؟ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، کیونکہ یہ لیونگ ورڈ ہے، یہ زندہ خدا کا کلام ہے۔ مارتھا اور مریم دو بہنیں تھیں، اور گھر میں یسوع کو لانے والا کون تھا؟ کون تھا جی؟ مارتھا یسوع مسیح کو اپنے گھر میں لانے والی تھی، لیکن جب یسوع مسیح گھر میں آ گئے تو اس کے پاس، یسوع کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا، کیونکہ وہ دنیا کی فکر و تردد میں تھی۔ اس کے پاس دنیا کا اتنا کام تھا کہ وہ زندگی کی باتوں سے محروم ہو گئی۔ آج بھی ابلیس جو ہے ہمیں زندگی کی باتیں سننے سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کا پرپس کیا ہے۔ وہ آپ کو خدا سے ڈسکنیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ خدا سے ڈسکنیکٹ ہوں گے تو آپ گئے۔ آپ کیسے پرماننٹ خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ جب آپ کنٹینیولی، یعنی کدی کدی، آپ کو ہر وقت ہر روز اپنے اندر خدا کے کلام کو رکھنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہماری پروٹیکشن کا کام کرتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو ابلیس سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، صرف خدا کا کلام آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ نہ صرف آپ کو کرے گا بلکہ آپ کی فیملی کے تمام پرسن کو پروٹیکٹ کرے گا جب آپ ریئل پیپل آف گاڈ بنیں گے، جب آپ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے۔ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی نسلیں بلیسفل ہوں گی، صرف آپ نہیں ہوں گے۔ خدا کے جو وعدے ہیں وہ نسل در نسل چلتے ہیں، اس لیے خدا سے بڑھ کر کوئی بھی آپ کی زندگی میں اہم نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی دنیا کا کام اہم نہیں ہونا چاہیے، کپڑے اہم نہیں ہونے چاہیے، استری ہوئے یا نہیں ہوئے، نو پرابلم۔ خدا آپ کے دل کو دیکھتا، آپ کے کپڑوں کو نہیں دیکھتا۔ بہت سارے کپڑوں کو دیکھتے ہیں۔ آج میرے کپڑے پریس نہیں تھے، میں نے پہلے کہا کہ ان کے پاس بہت ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ آج مشین لائی، بجلی بند ہو گئی، کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ کو ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ اوہ میں خدا کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سب بولے میں خدا کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو پھر آپ کو ہر روز اپنی زندگی میں پہلا درجہ اپنے مالک کو دیں، خدا کو دیں۔ پھر آپ دیکھیں آپ کی اس دنیا میں کتنی ویلیو ہوتی ہے۔ آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرنا شروع کریں گے۔ ہاللیلویا۔ امثال کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو اس کے دشمنوں کو بھی دوست بناتا ہے۔ آمین۔ آج کتنے دشمن ہمارے ہو گئے ہیں کیونکہ ہماری روشیں درست نہیں ہیں۔ آپ کو صرف خدا کی محبت کو ڈیلیور کرتے رہنا ہے، چاہے آگے دشمن کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کیونکہ خدا نے خود کہا ہے کہ اپنے دشمنوں سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ کتنے لوگ اپنے دشمن سے محبت کرتے ہیں؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بچہ دشمن ہو سکتا ہے، وہ دشمن نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے۔ تو اسی آپس ہی لڑی جاندے سر پاڑی ہونڈا ہے۔ نو، ابلیس کو مارنے کے لیے آپ کو ہولی اسپرٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری جنگیں جو ہیں وہ جسمانی ہتھیاروں کی نہیں ہیں بلکہ ہماری اسپرچل وار ہے۔ تو آپ کو اسپرچل جو ویپنز ہیں، جو ہتھیار ہیں، وہ خدا کے کلام سے لینے ہوں گے، نہیں تو آپ جنگ ہار جائیں گے۔ آج کتنے لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ چھوٹی سی مصیبت آئی تو چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں خدا کا کلام کیا بتاتا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خدا میری پناہ ہے، God is my shelter۔ سب بولے خدا میری، اچھی بولو خدا میری، God is my shelter۔ اچھی ساری بولو، کتنا مزہ آتا ہے۔ انگلش ٹرانسلیٹ سے تو اردو میں بڑی تھوڑا فرق نظر۔ God is my shelter۔
آپ دنیا کو جا کر بتائیں جس طرح داؤد کہتا ہے گاڈ از مائی شیلٹر. صرف آپ یہی الفاظ بولتے رہیں تو آپ کا دشمن بھاگ جائے گا. اس الفاظوں میں اتنی پاور ہے. یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرا نام لے گا وہ نجات پائے گا. آمین. آج آپ کو اس بات کو جاننا ہے کہ میرا شیلٹر کون ہے. اگر آپ کا شیلٹر کوئی ہتھیار بنا ہوا ہے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے, آپ کبھی بھی انسیکیورٹی سے باہر نہیں آئیں گے. آج لوگ انسیکیور ہیں, وہ ڈرتے ہیں کوئی آئے باہروں آ کے سانو بچاوے. نو, سب سے نزدیک کون ہے آپ کے؟ تو خدا ہی ہماری شیلٹر ہے. جتنا مرضی آگے دشمن بڑا ہو, میرے خدا کی قدرت سے بڑا نہیں ہے. اس لیے داؤد جو ہے وہ اپنے خدا کی نمائندگی کر رہا ہے, وہ اس کو پریزنٹ کر رہا ہے, اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرا خدا کون ہے. گاڈ از مائی شیلٹر, خدا میری پناہ ہے. وہ للکار رہا ہے. کیا آپ ایسا للکارتے ہیں؟ آپ تو ڈر جاتے ہیں, ایک چھوٹی سی افواہ ملتی ہے تو آپ بھاگ جاتے ہیں, آپ رننگ کرتے ہیں. لیکن یہ رننگ نہیں کر رہا, بلکہ یہ جاتی جلد کر کے جا کے کھڑا ہوتا ہے کہ تو بھلا اور تلوار لے کر میرا مقابلہ کرتا ہے. میں یہوہ خدا کے نام سے تیری سے جنگ کرتا ہوں. آمین. کس کے نام سے؟ یہوہ خدا کے نام سے میں جنگ کرتا ہوں. مجھے بہت سارے کہنے پاس صاحب کو ویپن تے لے رہے ہو سن. میں کہ جڑا تہاڈے کو ویپن جن تانوں پتہ لگ جائے تسی آرام نہ سو کرو گے. خدا تو وڈا کوئی بھی نہیں ہے. آپ جب بائبل کے طالب علم نہیں ہوں گے تو آپ ڈرتے رہیں گے. آپ بائبل کو پڑھیں. بائبل کا خدا کتنا عظیم ہے, کتنا وفادار ہے, کتنا قوی ہے, کتنا قدرت والا خدا ہے, آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. بائبل کا خدا جو ہے وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے, بلکہ ہمیشہ آپ کی فکر کرتا ہے, آپ کو دشمن کے منصوبوں سے آزاد کرتا ہے. تو خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے. پہلی بات جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں. ہم کیا اس کے پردہ میں رہتے ہیں؟ اگر ہم رہتے ہیں تو پھر خوف نہیں ہوگا. آپ کے اندر خدا کے ساتھ چلنے سے دلیری آنی چاہیے. کیا آنی چاہیے؟ دلیری آنی چاہیے. آپ کے اندر خوف ختم ہو جاتا ہے جب آپ خدا کو جان جاتے ہیں. جو حق تعالیٰ کے کیا رہتا ہے؟ پردے میں رہتا ہے, وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. آمین. سکون چاہیے آپ کو, کیونکہ خدا کے بغیر کوئی آپ کو سکون بھری زندگی نہیں دے سکتا. آپ کو پیسفل سلیپ کہیں سے نہیں مل سکتی. آپ رات میں ستے ہوتے کہیں پیرے لا رہے ہوتے, کوئی آ نہ جائے, اسی تھک جاؤں گے پیرے دے دے کے, بیمار ہو جاؤں گے. زبور کیا کہتا ہے؟ اگر نگہبان ہی حفاظت نہ کرے تو جاگنے, نگہبان کا جاگنا کیا ہے؟ ابس ہے. آمین. ہاللویا. تو آپ کا نگہبان کون ہے؟ آپ کا نگہبان زندہ خدا ہے. وہ آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا. جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ جب آگے بحر کلزم سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں, وہ درمیان میں پھنس گئے. اب بڑا وہاں مسئلہ کھڑا ہو گیا. وہ خدا کے بندہ موسیٰ پر بڑبڑانا شروع کر دیا کہ ہمیں تو بیابانوں میں مارنے کے لیے کر آیا ہے. کیونکہ موسیٰ جو ہے وہ خدا کو جانتا ہے. آمین. قوم بنی اسرائیل خدا کو جانتے تھے لیکن بھول جاتے تھے خدا کون ہے. وہ خدا جو انہیں بیابانوں میں من برسا کر کھلاتا تھا, آسمان سے ڈائریکٹ ان کے لیے خوراک مہیا کرتا تھا, لیکن وہ ایک دم بھول جاتے تھے. آج ہم بھی بھول جاتے ہیں. خدا کنے وڈے تھا زندگی جو کام کرتا ہے. کدی اوتے نوٹ کرو, کیا ادو خدا نے تانوں چھڈیا تو ہن بھی تانوں خدا نہیں چھڈے گا. آمین. موت کا فرشتہ جب آیا تھا تو جن گھروں پر برے کا خون تھا
उसने उनके प्लॉटों को नहीं छुआ था। आमीन। जिनकी जिंदगियों में भरा रहता है उन्हें कोई टच नहीं कर सकता। मेरे खुदावन ने कहा जो कोई तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, क्योंकि मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। हालेलुया, प्रेज द गॉड। आपका खुदा इस लेवल पे आपको प्यार करता है। फिर आपके अंदर खौफ क्यों? झूठ इतना दलेर, सच इतना कमजोर, झूठ इतना जोरावर लेकिन सच इतना कमजोर, इतना बुज़दिल, क्योंकि आप सच्चाई को जानते नहीं हैं। आमीन। लास्ट संडे हमने क्या मज़मून दिया था? हाँ जी, याद है किसी को? कितने लोग आए थे? हालेलुया। क्या था बेटा सब्जेक्ट, क्या था? जब तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। वो सच्चाई कौन था? वो यीशु मसीह है। आप जितना उसके क्लोज जाएंगे तो इब्लीसी तासीरें उतना ही आपसे दूर जाएंगी। हम अपने दुनियावी हथियारों से उसके साथ जंग नहीं कर सकते। आज लोग दुनियावी हथियारों के साथ जंग करना चाहते हैं, इसलिए तबाही का काम कर रहे हैं। मेरे यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा? जब उन्होंने यीशु को पकड़ लिया तो उसने अपनी तलवार को खींचकर उस शख्स का यहां से क्या किया था? जी बताएं, क्या किया था? कान काट दिया था। तो यीशु ने उसी वक्त उसको डांटा, भाई आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अगर मैं चाहूं तो मैं अपने बाप से दरखास्त करूं तो वहां से 12 तुम फरिश्तों को भेजेगा, लेकिन मेरी जंग जिस्मानी नहीं है, मेरी जंग रूहानी है। आमीन। इब्लीस रूह है और इसी तरह वो दूसरों के अंदर आ जाता है। वो बीवी के अंदर आ सकता है, वो शौहर के अंदर आ सकता है, वो बच्चों के अंदर आ सकता है, वो आपके फ्रेंड के अंदर आ सकता है जिसके साथ आपके साथ 20 साल के तलक है। जब वो इब्लीस अंदर आता है तो आपके रिलेशन को डिस्ट्रॉय करता है। तो क्या मतलब हुआ? क्यों ऐसा हुआ? 20 साल से आप प्यार करते हैं, 20 साल के साथ एक जगह खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुशियों गमियों में दाखिल होना, एकदम आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है? क्योंकि शैतान ने ऐसा किया है। बी केयरफुल हो, क्योंकि इब्लीस जो है वो रिश्तों को तोड़ देता है। जब आपका रिश्ता, आपकी रिलेशन खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग होगी, कोई रिश्ता आपका ब्रेकअप नहीं होगा, कोई रिश्ता टूटेगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर जोड़ने वाला है। आमीन। क्योंकि खुदा रिश्तों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। कौन तोड़ता है? किसने पहला रिश्ता जो खुदा से तोड़ा था? आदम और हवा का। कौन था? तो फिर आप समझ जाए, इसको अंडरस्टैंड करें, वो आज भी कर रहा है। कल मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, वो भी खुदा के खादम है, अपने फैमिली मैटर्स से वो शेयर कर रहे थे, अपनी वो टेस्टमनी शेयर कर रहे थे दूसरे खादम को कि मैं बड़ा ही इमोशनल शख्स था, मैं अपनी वाइफ को मैं कोई चीज़ भी मार देता था, हालांकि है खादम था। कभी सर फाड़ दिया, कहता मैं अपने ससुराल में जाकर भी उसको नहीं छोड़ता, वहीं पर उसको मैं मारना शुरू कर देता। एक अच्छी बात है कि उसने अपनी उस कमजोरी का इजहार किया और बताया कि मैं ऐसा था। जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुदा कभी काम नहीं करेगा। अपनी वीकनेस को कबूल करेंगे। यस गॉड, आई एम वीक। जब तक आप मर्ज को बताएंगे नहीं, खुदा उसका इलाज कैसे करेगा? और आज वो, मैं बड़ा खुश था कि वो दोनों मियाँ बीवी जो खुदा का काम कर रहे हैं। आमीन। जिदों असी एक दूजे तो समझने हैं। जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि इब्लीस क्या कहता है, औरत को कहता है तेनू ही सारा पता है, इनू की पता है, ते झाड़ू है। बंदे नू कहता है कि एरी की ये ते झाड़ू सारा तेनू ही पता है, वो पता किसी ने भी नहीं हैगा। आमीन। पहला रिश्ता जो होता है वो हस्बैंड और वाइफ का था। किसका रिश्ता था? तो ये रिश्ता कैसा था? ये हॉली रिलेशन था, ये पाक रिश्ता था। लेकिन इब्लीस ने उस रिश्ते को ब्रेक कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि जब हम इस मुकद्दस रिश्ते में कायम रहेंगे तो हमारी नस्लें जो है वो ब्लेसफुल होंगी और उनकी अटैचमेंट जो है वो खुदा के साथ होगी। आमीन।
سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آمین نہیں کیا تسی؟ اس لیے میاں بیوی کا آپس میں سلوک بہت ضروری ہے. شادی جدو ہوندی ہے کنا چاہ چڑھیا ہوندا بیوی نے تے بندے نے چڑھدا ہے نا. 3-4 مہینے تے بڑا اسی کٹھے ہوٹلاں تے بھی جانے, روٹیاں بھی کھاندے, لیکن ایک دم کیا ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان کو یہ اچھا نہیں لگیا کہ ایک ہی ہوئے تو میرا سی یہ نہ جڑ گیا. ایسے ہی ہے نا. اور بولو انجی ہے نا. اتنا پیار, اتنی محبت تھی, اتنی چاہت تھی, لیکن اس کو توڑا کسی نے, شیطان نے. صحیح دشمن کو پہچانے. صحیح دشمن آپ کا شیطان ہے. یہ مقدس رشتے ہیں, والدین کے مقدس رشتے ہیں. آج شادیاں ہوندیاں تے ماں باپ نو کتنا اسی باہر کر دینے. تو یہ چیزیں ہیں کیونکہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہے گا خدا اس کو پروٹیکٹ کرے گا, ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کرے گا تاکہ شریر ان کے خاندان میں انٹری نہ کر سکے. خدا کا بندہ کہتا ہے میں خداوند کے بارے میں کہوں گا, پریز دی لارڈ, میں خداوند کے بارے میں کہوں گا, وہی میری پناہ اور میرا گڑھ اور میرا خدا جس پر میرا توکل ہے. آمین. کس پر میرا توکل ہے؟ میرے خداوند پر میرا کیا ہے؟ تعلق ہے. آمین. پہلی بات کہتا ہے He is my God. اپنی ریلیشن کو وہ پریزنٹ کرتا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے, کہ میرا خدا ہے وہ. آمین. اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے؟ He is my God. وہ میرا خدا ہے. جب آپ یہ پہچانیں گے تو آپ اس پر ٹرسٹ بھی کریں گے. اگلی بات کہتا ہے میرا اس پر توکل, I trust in God. کیونکہ وہ خدا کو جان گیا. آمین. جب آپ خدا کو جتنا زیادہ کلوزلی آپ کو اس کو جانیں گے تو آپ کی ہر چیز سٹرونگ ہو جائے گی. آپ کے رشتے, میاں بیوی کا رشتہ سٹرونگ ہو جائے گا. اگر کہیں بھی مسئلہ آ رہا ہے تو ابلیس کو ڈانٹیں, کیونکہ وہ آپ کے رشتوں کے درمیان آیا ہے. وہ آپ کے اور خدا کے رشتے میں مداخلت کرتا ہے. آمین. رشتے توڑ کر تمہیں کدی خوشی نہیں ملے گی. تسی کلے ہی رہ جاؤ گے. کر کے ویکھ لینا. توڑو سارے رشتے, کلے کی کر سکتے ہو. رشتیاں نال تے خوشی ملتی ہے. یہ ویاواں دے تے صرف تسی کلے ہی ہو تو کوئی تہاڈا رشتہ دار ہی نہ ہے تو ویاہ کیندا ہوے گا. اس تو کیڑا بھی تہاڈا رشتہ ہے, چاچے, مامے, دادے, نانی, پھپھو دا رشتہ, جدا بھی رشتہ ہے, انہوں جا کر ملو, انہاں لئی دعا کرو. خدا کہتا ہے pray for those people who are hurt you and hate you. آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے جو آپ کو ہرٹ کرتے ہیں, جو آپ سے نفرت کرتے ہیں, تاکہ ان کے اندر جو شریر بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ نکال دیں یسوع کے نام سے. آمین. ہاللویا. انڈرسٹینڈ کریں خدا کے کلام کو, کیونکہ خدا آپ کے وسیلہ سے ابلیس کے منصوبوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر ایسے آپ ابلیس نہ ہاتھ ملا لیں گے, تو میرا یار ہی ہے. آج اسی ابلیس نے یار بنایا. کلام کیا کہتا ہے؟ زبور پہلی کتاب میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے. ابلیس آ کے کہتا وہ چھڈ تو پر آتا, وہ آپ کی ہر چیز کو چھین رہا ہے, آپ کی خدمت کو چھین لے گا. آپ کسی کی وجہ سے اپنی خدمت نہ بند کریں, کسی کے رویے کو دیکھ کر اپنی خدمت کو نہ بند کریں, کیونکہ ابلیس ایسا کر رہا ہے کہ آپ بھاگ جاؤ. یسوع نہیں بھاگا تھا. کتنے لوگ ان کے اگینسٹ تھے, کتنا گروہ ان کے خلاف تھا, لیکن وہ اپنی خدمت کو جاری ہے کیونکہ ان کا پرپس گریٹ تھا. آپ کے پرپس چھوٹیاں چھوٹیاں پرپسیاں بڑھ گئیں, ایم ہی ٹوٹ جاندیاں. کوئی ماڑا جا گل کر دے ٹوٹ کے بھج جاندے. او گیا جی. they are not sincere with God. آپ جب خدا کے ساتھ سنسیئر ہوں گے پھر تم کوئی بریک نہیں کر سکتا. خدا تو کوئی لیدا نہیں کر سکتا, خدمت کوئی لیدا نہیں کر سکتا. میں بھی ہندا تھا پاگل جا, ایویں کہنے گل کی بھج جانا. ہن مینوں خدا نہیں بھجنا نہیں, کھڑے ہو, فیس کرو چیزوں کو. اچھی چیزوں کو کبھی بند نہ کریں. بائبل کہتی ہے نیک کام کرنے میں کبھی ہمت نہ ہاریں, عین وقت پر آپ کاٹیں گے. وہ پلیز تانوں بچا کے کدی بچا کے ادھر نوں لیندا, کدی بچا کے تانوں ادھر نوں لیندا, کدی بچا کے جدوں تسی بلیس وال ہونے تانوں ایتھوں نسا دے گا, اگلی جگہ تے لے جائے گا. پھر سال کہیں لگ کے پھر تسی اوتھے آؤ گے, پھر اوتھوں کوئی مسئلہ, پھر اوتھے. قوم بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا. 11 دن کا سفر تھا تو کتنے سالوں میں وہ کنورٹ ہوا.
40 साल में यही उनकी प्रॉब्लम थी। जब वो अपने उस मुल्क के जो वादे का मुल्क था उस तक पहुंचते थे तो इब्लीस कोई ना कोई मसला खड़ा कर देता था। वो खुदा के खिलाफ खुदा को छोड़ देते थे। फिर 1 साल और ज़ाया, फिर 1 साल और ज़ाया। आज हमारे भी साल ज़ाया हो रहे हैं, महीने ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा विजन नहीं है। मूसा के पास एक विजन था जो उसने खुदा को दिया था कि तू इन्हें मुल्क कनान तक लेके जाएगा। वो उस विजन को फॉलो कर रहा था और दुश्मन के साथ टक्कर करता था, फरून के साथ खड़ा था। जब आपको खुदा को विजन देगा तो आपको अथॉरिटी भी देगा। उसने मूसा को अथॉरिटी दी थी। वो जादूगरों के सामने खड़ा हो गया था। फरून के जादूगर थे ना, तो किसका कौन विन हुआ था? मूसा। खुदा के लोग हमेशा विनर होंगे अगर वो खुदा को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना नहीं, छोड़ना मनाए थे। यीशु मसीह ने कहा जो कोई हल पर हाथ ला कर पीछे को देखता है वो मेरे लायक नहीं होगा। पीछे ना जाएं, फिर खड़े रहें और कुछ करते रहें, कुछ करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। इब्लीस को थका दें अपने अच्छे कामों से। आमीन। वो उंज नहीं थकेगा क्योंकि तुसी ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੋ ਦੇਤੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੀ 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 ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਰ ਕਰ ਹੋਰ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ क्या कहा? इबलीस का मुकाबला कर दो वो तुमसे क्या करेगा? कैसी भजना है? माड़ा जो को करदा सी भज जाने आ, कमरे शमरे बंद अगले ताले ला के ओ भजो भजो। किथे भजो? खुदा हर जगह पर रहता है। आमीन। आपका खुदा कहाँ रहता है? कहीं बंद नहीं किया है इतने करके बंदे हैं इन्हें हुण बाहर नहीं होना। खुदा हर जगह पर रहता है और आपके अंदर रहता है। आमीन। तो फिर कादा डर? आए, वेलकम। कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? मौत कर सकती है? आप सिर्फ एक दफा खुदा के नाम से खड़े हो, फिर देखे खुदा क्या करता है। जो भजी जाना है तो भजी जाओ। फिर किन्ना को भज लोगे? बनी इसराइल जी भजती रही थी। जाती जूलियत से सारी कौम डरती थी। पढ़े इसको जाकर। नेक्स्ट मैं इसी बात पर आपको मैसेज दूंगा। आमीन। तो आपके पास एक मैसेज होना चाहिए। आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए खुदा के साथ चलने का। हमारे पास खुदा के साथ चलने का एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है। इनू तजर्बा सी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੂਬੀ ਸੀ ਕਿ खुदा ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। खुदा मेरा जोर है, खुदा मेरी कुव्वत है, खुदा मेरी कुमक है, खुदा मेरी सिपर है, खुदा मेरी ढाल है, खुदा मेरे छुपने की जगह है, खुदा मेरी चट्टान है। आमीन। बड़ी बातें कर रहा है। क्या आप बड़ी बातें करते हैं? बाजी भाजो, पता नहीं की हो गया। आपके मैं भागूंगा नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है। सिंपल आपने ये कहना है। देखें खुदा क्या करता है। आसमानी रथों को भेजेगा। प्रेज़ द गॉड। कोई फोन करेगा नहीं मैं भजना नहीं, मैं इत्थे रहना, मैं अपने यीशु दे नाल खड़ा होवांगा। कोई तन छू नहीं सकता। क्या लिखा है? कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक नहीं आ सकती। चेक करें खुदा को। खुदा कहता मुझे आजमा कर देखो मैं कितना मेहरबान हूं। इसलिए आपको पावरफुल होना है। आप पावरलेस हो गए हैं क्योंकि आपने खुदा के कलाम को पढ़ना सुनना छोड़ दिया है। मैं इतना क्यों खुश हूं, मैं इतना क्यों दलेर हूं? क्योंकि मेरे अंदर खुदा का कलाम रहता है। जो तुहाडे अंदर दुनिया दी गल्लां, दुनिया दी खबरां तुहानूं मिलणगियां तो फिर तुहाडा ईमान लूज होगा, आपका फेथ लूज हो जाएगा। इब्लीस जो है वो बहुत मकार है। सांप के बारे में क्या लिखा है कि सांप जो है कुल दस्ती जानवरों में चलाक है। क्या है जी? कौन चलाक है? ते इब्लीस भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ आया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ क्यों ने काम किया? क्योंकि वो चलाक है। तो खुदा ने आप उससे भी ज्यादा हिकमत दी है। आपके पास मसीह की अकल है। आमीन। आपके पास किसकी अकल है? ते मसीह की जो अकल है तो फिर
پھر تسی کیوں پریشان ہو؟ مسیح دی عقل کی ہے کہ وہ زندہ ہے, وہ بچانے والا ہے. آمین. سب بولے وہ میرا بچانے والا ہے. آمین. اگلی بات کیا ہے؟ چونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. سیاد کیا ہے؟ ایک شکاری ہے. شکار کرنے والے کو بولا جاتا ہے, بے رحم کو, مارنے والے کو سیاد کہا گیا ہے. وہ سیاد کون ہے؟ وہ ابلیس ہے. وہ آپ کو شکار کرتا ہے. کیا لکھا ہے؟ وہ شیر ببر کی طرح دھارتا ہے اور ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ میں کس کو پھاڑ کھاؤں. لیکن جب آپ حق تعالیٰ کے پردے میں رہیں گے تو خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ مجھے بچائے گا. آمین. آپ کو ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا منع ہے بائبل میں. ڈرنا کتنے لوگ بائبل میں دیکھتے ڈرنا منع ہے؟ کار جا کے لکھ تو ڈرنا منع ہے کیونکہ یسوع میرے نال ہے. یسوع میرے نال ہے, یسوع میرے اندر ہے. روز کہیں, صبح شام دوپہر اپنے بچیاں چ بھی گلاں پیدا کرو, انہوں ڈراؤ نہ. انہوں دے اندر خوف پیدا کر دیتا, وہ مسیح دا انکار کرن گے کیونکہ تسی انہوں نے اس لائق بنا دیتا ہے. جدو ماں باپ ڈرن گے تو بچے بھی ڈرن گے. انہوں نے دسو اسی خدا دے لوگ ہاں, ساڈے کو ہمیشہ دی زندگی, کوئی اس زندگی کو کھو نہیں سکتا جنی دیر تسی انہوں خود ضائع نہیں کرو. آمین. کیا لکھا ہے؟ اور مہلک وبا سے, یعنی ایسی بیماریاں جو لا علاج ہو چکی ہیں, جن کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس دنیا میں, خدا اس سے بھی آپ کو بچائے گا. آمین. کب؟ جب آپ اس کے پردہ میں رہیں گے, اس کے سایہ میں رہیں گے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, خدا آپ کو اتنا سرفراز کرے گا, اتنا آپ کو پاورفل بنائے گا, کیونکہ خدا نے آپ کے وسیلہ سے دنیا میں کام کرنا ہے. جب ہم انکاری ہو جائیں گے, جب ہم ڈر جائیں گے, چھوٹی چھوٹی دھمکیاں تو ڈری جاؤں گے, مار دیں گے, مار دو, ایک بار کیا کہ مار دو, منہ بند کر دے گا انہوں نے. آمین. ہارون تو بھی کوئی بڑا ہے. جدو فوجاں انہوں دے پیچھے لگ رہی سن تے وہ جڑے بیل دان اتنے جا رہے سن, خدا نے انہوں دے پہیے ہی لا کے پرا مارے, اتنے تک پہنچ نہیں نا. آمین. تہاڈا خدا اتنا عظیم ہے. جس جگہ دیکھیں, آخری بات دیکھتے کیا لکھا ہے, دیکھیں میرے ساتھ کیا لکھا ہے. پریز دا گاڈ. اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی, اور اس کی سچائی ڈھال اور سپر. ڈھال اور سپر یہ ہتھیار ہے, لیکن خدا کے بندہ کا ہتھیار کون ہے؟ وہ خدا کی سچائی ہے, اس کے وعدے اس کے ہتھیار ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے خدا کی سچائی کیا ہے؟ ہاں, وہ ڈھال اور سپر ہے. سارے بولے اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے, یعنی اس کے وعدے جو ہیں وہ میری پروٹیکشن کا کام کرتے ہیں. نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا, نہ دن کو. ہونے تھے ایک خوبصورت گل ہے, ڈر رہنا ہی کوئی نہیں. رات نو ہی نہیں ڈرنا تے دن نو بھی ڈرنا منع ہے. جدو تسی خدا نو جان جاؤ گے, جدو تسی خدا نو اپنی زندگی سے جگہ دو گے. کیا لکھا ہے؟ نہ اس وبا سے, نہ اندھیرے میں جو اندھیرے میں چلتی ہے, نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے. تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے. آمین. کتنے؟ کس کے پاس؟ جڑا حق تعالیٰ دے پردے دے رہندا ہے, او دے سایہ دے رہندا, او دے اگے کہندا ہے 1000 جڑے نے تیرے سامنے گر جائیں گے, اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000. آمین. روز اس حوالے میں پڑھ کے سویا کرو تاکہ تڑے تو خوف نکلے. زبور 23 میں خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ خداوند میرا چپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. ہاں موت کی وادی سے گزرو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, کیونکہ تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے کیا ہے؟ تسلی ہے. آمین. کس سے تسلی ہے؟ ویپن سے, 12 mm سے, 13 mm سے. تو 500 پاؤں دے سامنے کچھ نہیں رکھتا, پھوک مارتا, اوف شپ غیب ہر شاہی. ہاں, آپ بھول گئے اس واقعہ کو؟ سدوم و عمورہ میں خدا نے کیا کیا تھا؟ ڈائریکٹ اس نے گندگی آگ کو ریلیز کیا, ہر شے فنا. نوح کے دور کو بھول گئے,
पानी इतना कर दिया कि हर शाही खत्म, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਛੁਰੀਆਂ सब फिनिश। तो इसलिए खुदा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आमीन। सब बोले खुदा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और उसकी कौम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसकी गैरत है, आप उसकी इज्जत है। इसलिए अपने आप को बहाल करें खुदा के कलाम से, ताकि आप 666 की मौत का जो वक्त आ रहा है, लोगों ने कहने की इतने ठप्पा ला दो, मुन्नू छड़ दो, मोर ला के मुन्नू, ये होना है ऐसे। तलवार आपके गले पर आएगी, इनकार करो मसीह का। इसलिए आपको अभी से अपने फेथ को इंक्रीज करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि कभी ऐसा वक्त आ जाए तो आप खड़े हो जाए। शागिर्द भागे नहीं थे, आप पूरी हिस्ट्री को देख सकते हैं। दानियल भागा नहीं था, उन्हें कहा जी सुट्टो मनु शेरां दी मन दे विच, भुखे शेरां के सुट्टो 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 मनु सुट्टो। क्यों कह रहे सुट्टो मैनू? क्योंकि वो बचाने वाले जान गया सी। उन्हें कहते जा कह सुट, मैं तेन बचावांगा ताकि मेरा जलाल जाहिर हो। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ अगर ਤੁਸੀਂ खड़े होगे। आमीन। सो खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।